الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور پر نور شافع و منشور حضور خاتم المعصومین سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا۔ ایک اور جگہ پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غائب کل دین کی جانب سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ مردے کو جب دفنا دیا جائے، اس کو جب سپرد خاک کر دیا جائے، اس کے بعد نہ وہ سنتا ہے، نہ تو وہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ مردے کو نہ اب تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، مردے کو نہ دیکھنے کا پتہ چلتا ہے، نہ سننے کا، اور نہ ہی کسی کو پہچاننے کا۔ تو اسی اعتبار سے آج ہم تھوڑی گفتگو کریں گے کہ یہ کتاب ہے ان کے بڑے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی کی کتاب کتاب الروح میرے ہاتھ میں ہے۔ کتاب الروح علامہ ابن قیم اس کے مصنف ہیں، اور یہ ابن قیم کوئی عام نہیں بلکہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ اگر ہم ان کی اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہے ان کے حالات زندگی کو پڑھیں تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اصول دین کی تعلیم ابن تیمیہ اور صفی الدین محمد بن عبد الرحیم ہندی سے حاصل کی۔ یعنی کہ یہ کوئی ابن قیم کوئی عام شاگرد نہیں ہے بلکہ یہ غیر مقلدین کا بہت بڑا ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ان کے بڑوں میں سے ہے۔ وہ اپنی کتاب الروح میں کیا لکھتا ہے کہ کیا اس کے واقعی یہ قائل تھے کہ مردے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، سوال کیا کہ کیا مردے زیارت کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ اگر یہ سوال ان سے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ نہ مردہ سنتا ہے، نہ مردہ جاگتا ہے، نہ مردہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر عام بندے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوال کیا جائے معاذ اللہ تو وہ یہی کہیں گے مر گیا، خاک میں مل گیا۔ لیکن ان کے بڑا ابن قیم وہ لکھتا ہے جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر سے گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ان کا بڑا ابن قیم اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ مردہ کو جب سلام کیا جاتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کی روح کو لوٹاتا ہے، اور لوٹاتا نہیں ہے بلکہ مردہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھتا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مردہ زیارت کرنے والے کو جانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا بڑے جو لکھ رہے ہیں وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردہ اپنے سلام کرنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن آج کے غیر مقلدین اپنے بڑوں سے تو ان کے قائد سے تو پھر گئے، جن کے قائد یہ تھے کہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، اور آج وہ اس کا قائد پھر کے کہہ رہے کہ نہ مردہ سنتا ہے، نہ مردہ جاگتا ہے، نہ مردہ کس کو پہچانتا ہے۔ اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مارے جانے والے مشرکین کو ایک کنویں میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ یعنی کہ جب غزوہ بدر کے بعد مشرکین جو مرے تھے ان کو ایک کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اس کنویں کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، ان کے نام لے کر فرمایا۔ حضور نے ان کو جب ایک کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا اس کے بعد حضور اس کنویں کے قریب تشریف لے گئے اور ان کے نام لے کر فرمانے لگے کیا تم اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ میں نے تو سچا پا لیا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم، سنیے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا، میری بات تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ کہ حضور السلام نے فرمایا
اے عمر یہ مردے جو مشرکین تھے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ہاں لیکن میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں ظاہری طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ میری بات تو سنتے بھی ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو ابن قیم جو غیر مقلدین کا بڑا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے جاگتے بھی ہیں، مردے دیکھتے بھی ہیں، مردے پہچانتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین ان کا نظریہ اور ان کا نظریہ آپس میں کتنا متضاد ہے یہ خود دیکھ لیجیے کہ رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جب دفن مفہوماً یہ کہ جب مردے کو دفن کیا جائے، مردے کو جب دفن کیا جائے تو وہ مردہ دفنانے والوں کے جوتوں کی آواز کی بھی سنتا ہے۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ بخاری کتاب الجنائز، یعنی کہ جس کتاب کو یہ سب سے زیادہ مانتے ہیں بخاری کی جس نے رٹ لگائی ہوتی ہے اس میں یہ موجود ہے۔ بخاری اور باب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور سے یہ ثابت ہے کہ مردے کو جب دفن کیا جائے تو مردہ اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جو مردہ قبروں کی آواز سنتا ہے کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا وہ پہچانتا نہیں ہے؟ کیا وہ سن نہیں پاتا؟ ایک اور جگہ پہ حضرت زید بن اسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر پر جاتا ہے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی زید بن اسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر پہ جائے اس کے پاس بیٹھے صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔ کہ یہ سارا اپنے بڑوں کے عقائد سے بغاوت نہیں ہے کہ جگہ وہ ان کے بڑے تو لکھتے ہیں کہ مردہ سنتا بھی ہے، مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ پہچانتا بھی ہے۔ ابن قیم ان کا بڑا، ان کے نظریات، اس کے عقائد اور آج کل کے مقلدین کے عقائد کو اگر دیکھا جائے اس میں بہت ہی زیادہ متضاد نظر آئے گا، اس میں بہت ہی زیادہ تضاد پایا جائے گا۔ ایک اور جگہ پہ حضرت عاصم کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ان کو 2 سال بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت کے باغ میں سے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے چند ساتھی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے صبح کو حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمام حالات معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا جسموں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں یا صرف روحیں اکٹھی ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے، ہاں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ہماری زیارت کا علم ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن سورج نکلنے تک کا علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتہ کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کا دن عظمت و فضیلت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شعب ایمان میں یہ ان کا ابن قیم یہ خود لکھتا ہے کہ حضرت عاصم کو جب ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تب پوچھا کہ آپ تو فوت ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں فوت ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت کے باغ میں سے ہوں۔ فرمایا میرے چند ساتھی جمعہ کی رات اور جمعہ کے صبح حضرت بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس جمع ہوتے ہیں، تمام حالات پوچھتے ہیں۔ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے ہیں، ہاں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ غیر مقلدین کا ایک بڑا ابن قیم اپنی کتاب میں اس نے حوالے دے کے اس نے ثابت کیا مردوں کو سورج نکلنے کا بھی علم ہوتا ہے، مردوں کو سلام کا جواب دینے والا جو مردہ ہے اس کو سلام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس کون آیا، اس کو یہ بھی پتہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ جب ان ابن قیم نے اپنی کتاب میں ثابت کر دیا کہ دوسروں غیر مقلدین کا بڑا ابن قیم اس نے یہ ثابت کر دیا اپنی کتاب میں
کہ مردہ سنتا بھی ہے، مردہ دیکھتا بھی ہے، مردہ پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو آج کل کے غیر مقلدین یہ کہیں کہ مردہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ وہ کسی کو پہچانتا ہے، تو یہ سراسر کم علمی نہیں تو کیا ہے؟ کہ اگر ہم اپنی کتابوں سے حوالے دیں تو وہ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لیکن ان کا بڑا ابن قیم وہ خود ہی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے جاگتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنے بڑوں کے عقائد سے بغاوت نہیں ہے؟ کہ ان سے باغی ہونے کا یہ نہیں ہے کہ بارہ کو چھوڑ لکھے اور آئندہ ان کے بعد جو آنے والے وہ اچانک ہی وہ اپنے عقائد کو بدل دیں کہ وہ ایسے فلاں مردہ ایسے کرتا ہے، مردہ نہ سنتا ہے، مردہ نہ دیکھتا ہے، مردہ نہ جاگتا ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ پہ لکھتا ہے کہ حضرت قصاب کا بیان ہے کہ ہم ہفتہ کے دن حضرت محمد بن واسق کی ہمراہ صبح صبح قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد بن واسق سے کہا، بجائے ہفتہ کے دن آپ پیر کا دن مقرر کر لیں تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ جمعہ اور ہفتہ کو مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ان سے یہ بھی باتیں معلوم ہوئی کہ مردے کو دیکھنے کا بھی علم ہے، مردے کو سامنے والوں کو پہچاننے کا بھی علم ہے۔ نہیں کہ مردہ یہ بھی جانتا ہے سامنے والا کون ہے، مردہ یہ بھی جانتا ہے سامنے والا جو آ رہا ہے میرا اپنا ہے کہ نہیں۔ مردہ پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو دیکھتا بھی ہے مردہ۔ یہ پیچھے حدیث گزرنے کا حضور نے فرمایا کہ اپنا مردہ اپنے قبر پہ آنے والوں کی جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، دفنانے والوں کی جوتوں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تو یہ اپنے ان کتابوں کو پڑھ کر بھی اگر اپنے بڑوں کے عقائد سے اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ سراسر کم علمی ہی ہے۔ کہ غیر مقلدین کا بڑا ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن تیمیہ کوئی عام نہیں بندہ نہیں ہے، ان سے پوچھی ابن تیمیہ کون ہے، یہ بتائیں گے بڑے ٹھاڑ بار سے کہ ابن تیمیہ ایسے تھا، ابن تیمیہ ایسے تھے، ابن تیمیہ ایسے تھے۔ تو ان کا شاگرد ابن قیم جو اس کے صحبت میں کافی عرصہ بھی رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے جاگتے ہیں۔ تو ان سے عقائد سے بغاوت کر کے اگر کوئی ایسے کہے کہ مردہ نہ دیکھتا ہے، مردہ نہ سنتا ہے، مردہ نہ پہچانتا ہے، تو سراسر بغاوت اپنے بڑوں کے عقائد سے اور سراسر کم علمی ہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حضور السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل سنت کے عقائد پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور مسلک رضا پہ جینا مرنا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔